اچھا جی، ہم سب سے پہلے علم عروض کا تعارف جان لیتے ہیں۔ عروض ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے ہم شعر کے اجزاء کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان کے وزن میں ہونے یا نہ ہونے کی شناخت کرتے ہیں۔ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ عروض ایک ایسا علم ہے کہ اگر آپ اسے آسان بنائیں گے تو یہ آسان ترین ہو جائے گا، اور اگر مشکل بنائیں گے تو یہ مشکل ترین ہو جائے گا۔ ہم علم عروض کے اندر نہیں کھوئیں گے بلکہ اس کی بنیادی چیزیں پڑھیں گے اور اسے براہ راست کراس کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ تو عروض کی بنیادی چیز ہم تختی پر آتے ہیں، تو تختی کی تعریف بھی دیکھ لیں۔ لفظ تختی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب قطع کرنا یا ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اس تختی کے اوپر علم عروض کی پوری عمارت استوار ہے۔ آگے چل کر ہم تختی کے اس عمل کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے جن پر غور کرنے سے آپ آسانی کے ساتھ تختی کے عمل کو پرکھ سکیں گے۔ تختی کے عمل کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہجائے کوتاہ اور نمبر 2 ہجائے بلند۔ ہجائے کوتاہ کی تعریف دیکھیں۔ ہجائے کوتاہ سے مراد ایک لفظ کے اندر موجود وہ حرف ہے جو ساکن ہو، یعنی جس کا کسی دوسرے لفظ کے ساتھ یا حرف کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اسے ہم ہجائے کوتاہ کہتے ہیں، اور اسے ہم مختصراً ایک سے ظاہر کرتے ہیں۔ مطلب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک لفظ میں حروف ہوتے ہیں اور حروف مل کر لفظ بناتے ہیں۔ مثال دیکھیے، غزل۔ اب دیکھیں، غزل غین ساکن ہے جبکہ زے لام کے ساتھ متحرک ہے، تب لفظ بنا زل، غزل، اس میں غین ہجائے کوتاہ۔ نفیس۔ اب دیکھیں جی، لفظ نفیس میں نافیس، اب فیوس یہ ہے شے کے ساتھ متحرک ہے، تو اس میں ہمیں دو ہجائے کوتاہ ملے، نون ساکن اور سین بھی ساکن۔ شاعری، شا شین الف کے ساتھ متحرک، آئین جو ہے وہ ساکن ملا ہمیں، جبکہ رے یہ کے ساتھ متحرک ہے، وہ بھی ہم ہجائے کوتاہ میں شامل نہیں کر سکتے۔ آفرین، آفرین، الف مد آ کو ہم ہجائے کوتاہ پہ نہیں باندھ سکتے، اسے ہمیشہ بلند باندھیں گے۔ الف مد آ کو دو یعنی بلند پر باندھنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ دو الف جب ملتے ہیں تو پھر الف مد آ بنتا ہے، لہٰذا آفری میں ہمیں فے حاصل ہوا۔ رو برو، رے واؤ کے ساتھ متحرک جبکہ بے ساکن ملی ہمیں، تو اس میں سے ہمیں بے ساکن ملی۔ مریض، مریض، اب دیکھیں میم ساکن جبکہ زواد بھی ساکن ہے، تو ہمیں یہاں سے ہجائے کوتاہ جو ملا ہے وہ میم اور زواد۔ تو اس طرح آپ نے مختلف الفاظ کی مشق کرنی ہے۔ مشق کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ہجائے کوتاہ کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اپنے ارد گرد موجود ہر چیز کی املاء کو ٹکڑوں میں تقسیم کریں اور ان مختلف الفاظ جو آپ کے ذہن میں آئیں ان کی تختی کر کے ہجائے کوتاہ کی نشاندہی کرتے جائیں۔ اگر آپ کے پاس لفظوں کا فقدان ہے تو آپ پلے اسٹور سے اردو لغت انسٹال کر کے وہاں سے مختلف الفاظ مستعار لے سکتے ہیں، یعنی وہاں پہ BCO الفاظ موجود ہیں، جو بھی لفظ آپ کو معلوم ہو تو وہاں سے آپ اٹھائیں اور اس کی تختی کریں اور ہجائے کوتاہ کی نشاندہی کر دیں۔